اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 74 پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا بناتے ہو تم بتوں کو آقا؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، یہاں حضرت ابراہیم کے والد کا نام بھی آیا ہے آزر، آزر کو کہا کہ کیا آپ بتوں کو آقا بناتے ہو؟ یہ آقا بنا دینا، بلانا، ان کو مشکلوں کے ٹائم میں اپنا جو نا حامی اور مددگار سمجھ لینا، یہ وہی کام ہوتے ہیں جو پچھلے لوگوں سے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ اپنے باپ آزر کو کہا کہ آپ بتوں کو آقا سمجھتے ہو اور ان کو آقا بنا رہے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو، یعنی جس قوم میں وہ مبعوث ہوئے تھے، تو ان دونوں کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم کو نظام سلطنت آسمانوں اور زمین کا، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو سلطنت دکھائی ہے زمین و آسمان کی، تو اس کا پھر آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 76 میں۔ چنانچہ جب چھا گئی اس پر رات کی تاریکی، تو دیکھا اس نے ایک تارا، تو کہا یہ میرا پالنے والا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولا نہیں پسند کردہ میں ڈوب جانے والوں کو۔ یعنی پھر جب وہ سوچنے لگا کہ یہ نظام سلطنت، یہ کائنات کس طرح چل رہی ہے، کون چلانے والا ہے، تو جس طرح انسانی عقل ایک اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل نے یہ دیکھا کہ ایک تارا ہے اوپر جو چمک رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا پالنے والا ہے، یعنی تارے کو کہا کہ یہ میرا پالنے والا ہے۔ پھر جب کچھ ٹائم گزرا وہ تارا ڈوب گیا، وہ نظر نہیں آیا اس کو، تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو ڈوبنے والوں کو جو ہے نا، وہ جو نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ تو میرا پالنے والا نہیں ہو سکتا، میں پسند نہیں کرتا وہ کہ جو نظر سے اوجھل ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو نظام سلطنت چلا رہا ہے نا، وہ موجود ہوگا۔ پھر یہ موجود اگر ہوگا اور وہ نظام سلطنت تبھی تو چلا پائے گا۔ تو یہ جو پیر پیغمبر ہے، یہ تو فوت ہو گئے، مر گئے، اس دنیا سے تو ان کا رشتہ ختم ہو گیا، کٹ گیا، تو پھر وہ آقا کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے یہ سارے کام کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو جب وہ یہ دیکھا کہ بھائی وہ تارا تو ڈوب گیا، وہ تو اوجھل ہو گیا، تو اس نے فوراً کہا کہ میرا پالنے والا جو اوجھل ہو جاتا ہے، ایسے جو غائب ہو جائے، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 77 میں، پھر جب دیکھا اس نے چاند چمکتا ہوا، تو کہا یہ میرا پالنے والا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر نہ کرتا میری رہنمائی میرا پالنے والا، تو بے شک ہو جاتا میں گمراہ لوگوں میں۔ پھر اس نے جب چاند دیکھا تو چاند تو تارے سے بڑا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا پالنے والا ہے۔ لیکن چاند کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، دن کو وہ بھی غائب، تو اس نے کہا کہ اللہ ہی میری رہنمائی کرے گا، یہ جو کائنات چلا رہا ہے نا، وہ میری رہنمائی کرے گا، اگر وہ میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں ڈوب جانے والوں میں ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے راہ کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب دیکھا سورج روشن، تو کہا یہ میرا پالنے والا ہے۔ پھر جب اس کو سورج نظر آیا تو وہ تو بڑا تھا، سب سے بڑا بھی تھا باقیوں سے، کیونکہ آگے اسی آیت میں پھر
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا یہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کو سب بڑا نظر آیا تو اس نے کہا یہ بڑا بھی ہے، سب سے تاروں سے چاند سے یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ میرا پالنے والا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا کہ اے میری قوم، میں بے شک بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ پھر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک دعا مانگی۔ دیکھیں اس دعا کا بھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، ان کے الفاظوں کو ذرا آپ تھوڑا سا غور سے سن لیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے رخ کر لیا ہے اپنا اس ہستی کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ جو میرا رخ ہے میں نے ایک ہی ہستی کی طرف کیا ہے، یکسو ہو کر، کسی اور کو میں نے کچھ نہیں ماننا، سیدھا رخ میرا اس کی طرف ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، جس میں یہ چاند تارے آسمان سارا کچھ آ گیا، کہ اس ہستی نے یہ تخلیق کیا ہے اور میرا رخ اسی ہستی کی طرف ہے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں، یعنی شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ جو دوسرے کی طرف رخ کرے گا اپنا، وہ شرک کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، کون ہے۔ جیسے دیکھیں پھر اس وجہ سے تو پہلے جب تارے کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے چل کے پھر جب چاند کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو چاند کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ میرا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں جب وہ ڈوب جاتا ہے تو اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ جو بھی میرا رب ہے وہ مجھے راہ پہ لگائے۔ ابھی تک وہ راہ پہ نہیں آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے سورج کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہے ان دونوں سے، ستاروں سے بھی چاند سے بھی، تو یہ رب ہو سکتا ہے کیونکہ بڑا ہے۔ تو پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ پھر یہ ساتھ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں بھی دعا مانگنے کے لیے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس ہستی کی طرف منہ کر رہا ہوں جس نے زمین و آسمان بنایا ہے۔ یعنی ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہستی ہے، میں اس ہستی کی طرف اپنا منہ کر رہا ہوں جنہوں نے زمین و آسمان بنائے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 80 میں، اور جھگڑنے لگی اس سے اس کی قوم، تو اس نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ یعنی جب اس نے آگے پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا، اور جس طرح پیغمبر کسی کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو اس پر وحی نازل ہو جاتی ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 سال کے بعد وحی نازل ہوئی تھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے تو کوئی اس طرح کی تبلیغ کی نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم ان کو بتا رہے تھے کہ یہ کام اس طرح کا نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہو۔ تو یہ پہلے والے مقام میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر جب ان پر وحی اتری تو اس کی قوم جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اس سے جھگڑنے لگے کہ بھئی تم ہمارے آقاؤں کو نہیں مان رہے ہو اور آپ ایک نئی بات کر رہے ہو۔ یعنی پھر وہ پیغمبری کی بات کر رہے تھے تو وہ اس سے جھگڑنے لگی، تو اس نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، جبکہ وہ ہدایت دے چکا ہے مجھے، اور نہیں میں ڈرتا ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو تم اس کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ہدایت دے چکی ہے، دے دی ہے، انہوں نے وہی
حضرت ابراہیم پر نازل کرنا شروع کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اسی کے رستے سے ان کو ہدایت مل رہی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ تھی کہ آگے والوں کو سمجھاؤ، کیونکہ پیغمبر کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بن کر آتا ہے۔ تو جب وہ ان کو ڈرا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو لازمی ہے کہ سمجھانا باقی کو تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب اچھا نہیں لگ رہا تھا تو ان سے جھگڑ بھی رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو دلیل کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں پیر ایسا کرے گا، فلاں پیر نے اس کی مت مجھا دی ہے۔ پیر اپنی جگہ سے ہلے گا تو کسی کی مت مجھائے گا، وہ تو پڑھائی ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں تو مت تو ان لوگوں کی خراب ہو چکی ہے، سمجھ میں ان لوگوں کو بات نہیں ہوتی جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو حق کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں، جن کو دلیلیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آگے یوں فرمایا، ہاں یہ کہ چاہے میرا رب تو کچھ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ چاہیں گے تو وہ کچھ اگر اس طرح کا کوئی چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ باقی یہ جو آپ کے شرکاء جن کا آپ دھونس بتا رہے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ جو آپ لوگوں نے پیروں کے جو دھونسیں لگائی ہوئی ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں نہ ہے نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نہ وہ قیامت کے دن آپ کے لیے کچھ بولیں گے، نہ ان کو کچھ پتہ ہی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ بولیں گے کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو بولنا کیا ہے انہوں نے؟ اگر وہ خود سیدھی راہ پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے، اگر وہ غلط راہ میں ہوں گے تو دوزخ میں آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، پھر پیٹتے رہنا دونوں، آپ بھی اور وہ بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اپنے علم سے۔ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کا اتنا علم وسیع ہے کہ جو چیز جدھر بھی ہے نا کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے پاس علم ہی تھوڑا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ان کو غور کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غور کرو، سوچو۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 81 میں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مزید کہا اور کیوں ڈروں میں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، جبکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا ان لوگوں کو جن کے لیے نہیں اتاری ہے اللہ نے تم پر کوئی دلیل۔ یعنی حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ مجھے تو ڈرا رہے ہو ان لوگوں سے، لیکن آپ کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، میں کیوں ڈروں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کو تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو، اور اللہ نے ان کے بارے میں بھی تو کوئی دلیل بھی نہیں اتاری ہے۔ اگر جس طرح آپ اپنے پیروں کو، حضرت علی کو یا باقیوں کو جو آقا بنائے ہوئے آپ نے، حتیٰ کہ پیغمبر تک کی بھی، تو یہ آپ کے پاس دلیل کون سی ہے کہ ان کا آپ آقا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ مستحق ہے اس امن کا، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو فریق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مان رہا ہے، ایک نے مشرکانہ کام کیا ہوا ہے، شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، سفارشی لوگ بنائے ہوئے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے،
اور انہوں نے اپنے طریقے پہ ہی بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ خود سوچو کہ کون زیادہ حقدار ہے امن کا کہ جس کی سنی جائے. اگر آپ جانتے ہو، آپ کے علم میں ہے، تو آپ خود بھی سوچ لو کہ کون سا بندہ زیادہ حقدار ہے. لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بات کو، دلیلوں کو جو قرآن پاک میں دی ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اگر انسان اپنی ہٹھ دھرمی کی وجہ سے نہ مانے تو پھر وہ جانے اور اس کے کام جانے. اور ہمارا تو کام اتنا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نصیحت کرنا، سمجھانا. اگر سمجھ میں آئے تو سمجھ جاؤ، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تمہارا حساب کتاب تمہارے ساتھ، ہمارا حساب کتاب ہمارے ساتھ. جزاک اللہ.